علیہ وسلم کے غلاموں میں ایک ذات حضرت سرکار خواجہ باقی باللہ کی ذات تھی. حضرت خواجہ باقی باللہ سلسلہ نقشبندیہ کی بہت عظیم ترین شخصیت, اتنی بڑی شخصیت جناب والا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی مبارک چوکھٹ پر ایک شخص جو ہے وہ جھاڑو دیا کرتا تھا. اس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی قبر انور پر عرض کیا, سرکار مجھے کوئی مرشد عطا ہو جائے. اللہ اکبر. نادر شاہ کے آستانے کے سائے میں بیٹھنے والوں, ہم صرف آستانوں پر اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہماری تمنائیں مرادیں پوری ہو جائیں, اسکارپیو خرید لیں اور پیسہ خرید لیں اور آئی فون خرید لیں, یہ ہماری تمنا ہوتی ہے, معاف کیجئے گا. ہاں لیکن شیر راجستھان بیٹھے ہیں, اسی لیے حد ادب تیزی کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں, ورنہ میں حالات سے الحمدللہ بہت اچھے سے واقف ہوں. تیزی کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت سرکار خواجہ باقی باللہ کی شان کے حامل ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر ایک شخص جھاڑو دیتا تھا. وہ مزار پر حاضر ہو کر کہتا ہے, سرکار مجھے مرشد عطا فرمائے. مزارات اس لیے تھے, اللہ اکبر. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواب میں آئے اور فرمایا, آج ایک شخص سلامی پیش کرنے آئے گا, اسی سے مرید ہو جانا. سبحان اللہ. ایک شخص آئے گا سلامی پیش کرنے, اسی سے مرید ہو جانا. آئے کون؟ خواجہ باقی باللہ. لیکن جب آئے تو کہا حضور مرید کر لیجئے. تو آج کی طرح نہیں جناب والا, ہماری طرح نہیں مسئلہ تھا ان کا, ان کی شان تو ان کی شان تھی. انہوں نے کہا نہیں بابا, وہ حضرت نے کسی اور سے مرید ہونے کے لیے کہا ہوگا, میں وہ نہیں ہوں جس کا تمہیں خیال ہے. یہ کہا اور دامن بچا کے چلے گئے. انہوں نے پھر عرض کیا بارگاہ خواجہ قطب پاک میں, سرکار کوئی نہیں آیا. پھر خواب آیا اور سرکار قطب پاک نے فرمایا, بھائی وہ جو آیا تھا نا اور جو دامن بچا کے چلا گیا وہی تھا, اسی سے مرید ہونا ہے. اللہ اکبر. پھر آئے گا, گھبرا مت. واپس جب تشریف لائے حضرت خواجہ باقی باللہ تو اب کی خادم پکڑ کے دامن لپٹ گیا. بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن سرکار خواجہ باقی باللہ نقشبندی ہیں اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی ہیں. مگر دیکھیے آپ, سلسلہ چشت کا عظیم مینارہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ سے مرید ہونے کی بات کر رہا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. برادران ملت اسلامیہ, آج خدا جانے سلسلوں کے نام پر ہمارے کیا حالات بن گئے, اللہ کی پناہ صد بار معاذ اللہ. لیکن سلسلے تعارف کے لیے, سلسلے مصطفیٰ جان رحمت کی نہر تک پہنچنے کے لیے ہیں. سلسلے لڑائی جھگڑے کے اڈے نہیں ہیں. سلسلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں. حضرت سرکار خواجہ باقی باللہ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ ان کو مزہ نہیں آ رہا تھا عبادت میں جو پہلے آ رہا تھا. وہ کیفیت, اس کو صوفیہ کی زبان میں کہتے ہیں قبض کی کیفیت طاری ہوگی. قبض پیٹ کا قبض نہیں, یہ صوفیہ کی اصطلاح میں قبض یہ ہے جو لطف ذکر اللہ میں آنا چاہیے پہلے آتا تھا وہ نہیں آ رہا. جو لطف عبادت میں پہلے آتا تھا اب وہ نہیں آ رہا. وہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے رک گئی, بڑے پریشان, ادھر گئے ادھر گئے دعائیں کی, مگر وہ کیفیت تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن بڑے پریشان ہوئے, رات کو روتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, اے میرے مالک مجھے وہ پرانی کیفیت عطا فرما کہ تیرا نام لیتا تھا تو میرے دل کا تار تار جھوم جاتا تھا. اے میرے مالک مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دے. تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں بسط عجز و نیاز سر جھکا کر کہتا ہے, میرے اس قبض کی کیفیت کو ختم فرما, مجھے بسط کی زمین عطا فرما. سرکار مصطفیٰ کے اس غلام نے جب رو رو کر دعا کی, اللہ والوں سے سفارشیں کی, تو ایک صاحب نے خواب میں آ کر یوں فرمایا, یا بظاہر یوں فرمایا, آپ کے علاقے کے قریب ایک مدرسہ ہے. اکرم صاحب ایک مدرسہ ہے, آپ اس مدرسے میں جائیے, کچھ میٹھا شیرینی وغیرہ لے کر جائیے گا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجدد الفسانی کے پیر کو کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کون مجدد الفسانی؟ اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اکبر کے دین الہی کی دھجیاں جس نے بکھیر کے رکھ دی وہ مجدد الفسانی. میں پرسوں حضور شہر راجستھان کی دعاؤں سے گوالیر تھا اور اس قلعے کے سامنے سے گزرا تو لوگوں نے مجھے پہلے کہا تھا کہ حضرت یہ وہ قلعہ ہے جہاں جہانگیر نے مجدد صاحب کو قید کر کے رکھا تھا. میں نے کہا جہانگیر کے ظلم کی داستان بھی قلعے کی دیواریں بیان کر رہی ہے اور عمر خطاب کی نسل کی وفاداری بھی اس قلعے کی دیوار بیان کر رہی ہے اور یہ سمجھا رہی ہے حکومتیں لٹ گئی, وجود ختم ہو گیا, لیکن باقی وہ رہے گا جس کے دل میں محبت رسول ہے, جس نے دین کی خدمت کی ہے, جس نے دین کی خدمت کی ہے. وہ کل بھی باقی تھا, آج
آج بھی باقی ہے اور قیامت کی صبح تک اس کی عظمتوں کی گواہی دی سبحان جائے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان برادران ملت اسلامیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ سبحان کیفیت اللہ ایسی طاری ہو سبحان گئی، اللہ وہ لطف نہ آ رہا، کہا جاؤ مدرسے جاؤ، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ کچھ سبحان اللہ مٹھائی لے کے جانا اور لے جا کر بچوں میں اس مٹھائی کو، اس میٹھے کو تقسیم کرنا اور تقسیم کر کے کہنا بچوں دعا کرو کہ باقی باللہ کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے۔ واہ سبحان اللہ ہم نے طلبہ اور طالبات کو سمجھا کیا ہے، بلکہ طلبہ خود اگر اپنی طالب علم کی زندگی کی لمحے لمحے کی اہمیت کو سمجھیں تو آج پھر پرتوے امام غزالی انشاءاللہ پیدا ہو۔ سبحان اللہ بے شک توجہ فرمائیے گا، بات کو ختم کر رہا تھا، حضرت سرکار باقی باللہ پہنچے، مٹھائی لے، اچھا یہ نہیں کہا اے اللہ میں تو خود ہی بہت بڑا اللہ والا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کیا دعا کراؤں، یہ نہیں کہا میں تو خود سلسلہ نقشبندیہ کو پورے ہندوستان میں لے لے کے گھوم رہا ہوں، وہ کہاں کہاں کے بچے ہوں گے، خدا جانے کس کس خاندان کے ہوں گے، کیسے کیسے ہوں گے، مدرسے کے سارے بچے ولی تو نہیں تھے، اگر کوئی نیک بھی ہو تو اتنا نیک تو نہ تھا جتنا باقی باللہ ہے، لیکن عمل کیا بتا رہا ہے، وہی جو شیر راجستھان کی تقریر کا پیغام ہوتا ہے، جھک کے چلو تاکہ قدرت رفعتوں کی بلندی عطا فرمائے، بے شک سبحان تاکہ اللہ عظمتوں کی رفعت عطا فرمائے، عظمت و رفعت عطا فرمائے، مگر خدا جانے آج تو فیضان بانٹنا سب چاہتے ہیں، لینا کوئی نہیں چاہتا، اللہ رحم فرمائے، ہاں بس خزانہ بھرا، آؤ لے جاؤ، آؤ، ارے حضور آپ بھی کچھ لے لیجئے کہیں سے، اللہ کی پناہ۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، سرکار خواجہ باقی باللہ جیسی ذات جس سے خواجہ قطب مرید ہونے کا اشارہ کریں، وہ میٹھا لے کر مدرسے کے طلبہ کے پاس پہنچے، ان کو مٹھائی کھلائی، جب بچے مٹھائی کھا چکے تو بچے تو پھر بچے ہیں، فرماؤ حضرت کا میرے لیے دعا کر دو، میرے دل کی کیفیت بدل جائے۔ مدرسے کے بچوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کتاب میں لکھا کہ ابھی سرکار خواجہ باقی باللہ اس مدرسے کے دروازے کے باہر بھی نہیں ہوئے تھے کہ دل کی کیفیت بدل گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ جو کئی دن سے منزل نہ ملی تھی وہ طالب علم کی دعا سے مل گئی۔ سبحان اللہ، ایک وقت میٹھا کھلا دینے پر یہ حال ہے، جو سالوں سال سے شیر راجستھان جنہیں علم کی مٹھاس عطا فرما رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ طلباء اور یہ طالبات، یہ علماء، یہ سب مفتی اعظم راجستھان علیہ رحمہ کے فیضان سے بہراور ہیں۔ کون سرکار مفتی اعظم راجستھان کی عظمتوں کے مینارے کی حقیقت کو بیان کر سکے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سبحان کہنے سے اللہ زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جامعہ فاطمہ ام الخیر کو اللہ جل وعلا خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ نعرہ تکبیر